تقریباً 2500 سال پہلے ملک یمن پر اسد طوبان حمیری نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یمن کی زبان میں طوبا کا مطلب ہے بادشاہ، تو اس لیے یہ بادشاہ تاریخ میں طوبا اول کہلایا۔ 1,00,000 پیدل اور 1,00,000 گھڑ سواروں کے ساتھ طوبا بادشاہ سیر کو نکل پڑا۔ ہر علاقے اور ہر شہر سے گزرنے پر لوگ اس کا گرم جوشی اور عزت و احترام سے استقبال کرتے۔ کئی شہروں کی سیر کے دوران 4000 علماء بھی طوبا کے قافلے میں شامل ہوئے، کیونکہ طوبا ہر علاقے سے 10 علماء کو منتخب کرتا تھا۔ طوبا کا قافلہ شہر مکہ بھی گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ طوبا نے وزیر سے وجہ دریافت کی تو وزیر نے جواب دیا کہ یہاں ایک عجیب و غریب عمارت ہے جس میں بت رکھے ہیں، لوگ اس کو کعبہ کہتے ہیں اور اس میں پوجا کرتے ہیں۔ طوبا کے دل میں اس شہر کے لوگوں کے لیے بہت غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنا لوں گا اور اس کعبہ کو ملیا میٹ کر دوں گا، پھر اس جگہ کا نیا نام رکھوں گا جو کہ خروا ہوگا، یعنی ویران جگہ۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ طوبا کے سر میں بہت شدید درد پیدا ہوا اور اس کے آنکھ کان ناک میں اس قدر بدبو باندھا پہنے لگا کہ کوئی بھی شخص طوبا کے قریب کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ بہت سارے طبیبوں سے علاج کروایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ سب طبیبوں نے اسے آسمانی عذاب بتایا اور خود کو اس کے سامنے بے بس قرار دیا۔ بیماری کی وجہ سے طوبا سو نہ سکتا تھا۔ ایک رات پچھلے پیر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور طوبا کے علاج کا دعویٰ کیا۔ وزیر نے عالم کو طوبا کے پاس پہنچا دیا۔ طوبا پہلے ہی اپنی بیماری سے تنگ تھا۔ عالم کی صورت میں اسے امید کی کرن نظر آئی۔ اس عالم نے طوبا سے کہا کہ چند سوال پوچھوں گا جس کے درست جواب دینا۔ پھر عالم نے پوچھا کہ کعبہ کو لے کر تم اپنی نیت بتاؤ۔ طوبا نے فوراً اپنی بدنیتی کا اظہار کر دیا، جس پر عالم نے فرمایا کہ جو کعبہ کا مالک ہے وہ دلوں کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ تم اس بددیانتی کی وجہ سے بیمار ہوئے ہو، اگر شفا چاہتے ہو تو اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ طوبا نے سچے دل سے توبہ کی تو ابھی عالم روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ طوبا ٹھیک ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر طوبا اللہ عز و جل پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم کا پیروکار بن گیا۔ اس نے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھائے۔ اس سے پہلے کبھی کعبہ پر غلاف نہ چڑھایا گیا۔ پھر مکہ والوں کو کعبہ کی حفاظت کی تاکید کر کے وہ اپنے قافلے سمیت مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے قافلے نے مدینہ میں پانی والے مقام کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ 4000 علماء نے جو طوبا کے لشکر کے ساتھ تھے، ایک میٹنگ میں یہ طے کیا کہ وہ کبھی اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے، اگرچہ طوبا انہیں موت کی سزا بھی دے دے تو انہیں قبول ہے۔ طوبا علماء کے اس فیصلے پر بہت حیران ہوا اور وزیر خاص کو وجہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ علماء نے فرمایا کہ ایک نبی آئیں گے جو باطل کو مٹا کے رکھ دیں گے اور حق کا بول بالا کریں گے۔ مکہ میں ان کی پیدائش ہوگی اور مدینہ کی طرف وہ ہجرت فرمائیں گے۔ ان کے دم سے دنیا و جہاں منور ہوگا۔ مکہ مدینہ کو فضیلت دے دی جائے گی، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جہاں رہ کر اس عظیم الشان نبی کا انتظار کریں۔ یا تو ہم ان کا زمانہ پالیں گے یا پھر ہماری اولادیں ان کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گی۔ طوبا نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں بھی دیدار مصطفیٰ کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ طوبا نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ابھی 1 سال تک یہاں رہے گا اور نبی آخر الزماں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرے گا۔ اس نے 4000 علماء کے لیے بہترین رہائش کا انتظام کیا، ان کے نکاح کروائے اور مال و دولت ان پر نچھاور کی۔ 1 سال مسلسل انتظار کے بعد جب طوبا کی روانگی کا وقت آیا تو اس نے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کے لیے ایک خط تحریر کیا، جس کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی: طوبا بن اول حمیر بن وردہ کی جانب سے 2 جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین و سنت کو اپناتا ہوں اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لائیں گے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف پالوں تو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوگا، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہ پا سکا تو آپ روز محشر میری شفاعت کریں گے۔ پھر طوبیٰ نے اس پر اپنی سنہری شاہی مہر ثبت کی اور خط کو علماء کے سپرد کر کے تاکید کی کہ اگر ملاقات ہو نبی آخر الزماں سے تو میری امانت انہیں دے دینا، اور اگر آپ لوگوں کی اولاد یا ان سے آنے والی اولاد ان کے زمانے کو پائے تو حفاظت کے ساتھ میرا خط ان کے دربار میں پیش کرے۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلزان کی طرف روانہ ہو گیا اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ طوبیٰ کی وفات کو قریباً 1000 سال ہو چکا تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی پیدائش ہوئی۔ مکہ والوں کے ستم کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ وہاں انصار نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ یہ انصار انہی علماء کی اولاد میں سے تھے اور صدیوں سے طوبیٰ کے خط کی حفاظت کر رہے تھے۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی خوشخبری پہنچی تو انصار نے آپسی مشورے کے بعد ابو لیلہ انصار کو خط دیا تاکہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا سکے۔ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو لیلہ انصاری نے دریافت کیا کہ آپ ہی محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں ہی محمد ہوں۔ تو ابو لیلہ انصاری نے اپنے پاس محفوظ وہ 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط محبوب خدا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بآواز بلند خط پڑھا، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا نیک بھائی کو خوش آمدید۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی جس جگہ رکے گی وہی میرا مقام قیام ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی۔ حضرت ایوب انصاری ان جلیل القدر علماء کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طوبیٰ کو راہ راست کی ہدایت کی تھی، اور ان کا مکان بھی وہی تھا جو بادشاہ طوبیٰ حمیری نے نبی آخر الزماں کے لیے اس وقت تعمیر کروایا تھا۔ سبحان اللہ۔